جاتا ہے۔ سامعین کرام، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ شہد جو ہوتا ہے، یہ شہد مکھی کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جو ہے پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھولوں کا رس لا کر اپنے چھتے میں ڈال دیتی ہے اور پھر وہ شہد بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگ پر تشریف لے جا رہے تھے، چنانچہ ایک مقام پر آرام کے لیے جو ہے بیٹھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا طلب کیا تو آپ کی خدمت میں جو کی روٹی پیش کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کوئی سالن نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی سالن موجود نہیں ہے، صرف روٹی ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چنانچہ ابھی صحابہ کرام سے آقا سوال کر رہے تھے کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہاں پر بھن بھنانے لگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس سے آپ سے معروض کرنے لگے۔ چنانچہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں بھن بھنا رہی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ مکھی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے صحابہ جو ہے صرف روٹی کھائیں، سالن موجود نہ ہو تو ایسا کیجئے کہ اس پہاڑ پر ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ شہد لائیں اور آپ اس کو تناول فرمائیں۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو اس مکھی کے پیچھے پیچھے بھیجا، وہ مکھی آگے آگے جاتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکھی کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ چنانچہ وہ مقام پر وہ شہد کے چھتے پر وہ مکھی لے کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ شہد لے کر آئے اور تمام صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو تناول فرمایا اور پھر وہ مکھی پھر اس وقت اور بھی بنانے لگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا فرما رہی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مجھ سے گفتگو فرما رہی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ شہد کیسے بناتی ہو؟ تو وہ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم باغ جاتے ہیں، ہر باغیچے میں جو بھی پھول ہوتے ہیں ہم ان پھولوں کا رس لاتے ہیں اور وہ پھولوں کا رس لا کر اپنے چھتے میں ڈال دیتے ہیں اور اللہ اس کو شہد بنا دیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا، آقا فرماتے ہیں میں نے اس مکھی سے کہا کہ پھولوں کا جو رس ہوتا ہے وہ تو بڑا کڑوا ہوتا ہے، ہر ایک کا رس جو ہے ہر ایک کی مٹھاس الگ الگ ہوتی ہے، کوئی کڑوا بھی ہوتا ہے کوئی میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن شہد تو تمہارا پورا کا پورا میٹھا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سامعین کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ سے کہ وہ مکھی مجھے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم جب رس چوس لیتے ہیں اور اپنے چھتے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو پورے راستے یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے وہ سارے کڑوے رس کو مٹھائی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کرام دیکھیں درود پاک کی برکتیں، ایک شہد کی مکھی جو شہد میں مٹھاس لاتی ہے وہ درود پاک کی برکتوں سے آتا ہے۔ تو درود پاک کو پڑھیں گے تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے کڑوے پھولوں کے رسوں میں مٹھاس کو پیدا فرما دیتا ہے، انشاءاللہ ہمارے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس جو ہمارے دلوں میں بغض بھرے ہوئے ہیں اس کو بغض کی جگہ محبتوں کا اللہ پیدا فرما دے گا، الفتوں کو پیدا فرما دے گا۔